نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہمارا جو مخارج کا بیان جاری تھا، تو اصول مخارج میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے حلق حمزہ ہا عین حا غین خا ان حروف کو حلق کے مخارج میں پڑھا. پھر ہم نے قاف کیف ان کو زبان کے مخارج میں پڑھا. پھر جیم شین یا اور ضاد. پھر لام نون را تا دال قا تا دال غا اور زا سین صاد. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو حروف ہیں ہم نے ان کو زبان کے مخارج میں پڑھا. زبان کے مخارج میں پڑھا. ٹھیک ہے، یہ زبان کے جڑ کے پاس سے ادا ہو رہے دو حروف، یہ تین حروف زبان کے درمیانی حصے سے، اور یہ غاد زبان کی دائیں یا بائیں کنار سے، اور یہ لام نون را تا دال قا ثا ذال غا اور زا سین صاد. یہ حروف جو ہے یہ زبان کے سرے سے، زبان کے اگلے حصے سے جو کہ منہ کے دہانے کے قریب ہوتا ہے ان سے ادا ہوئے. تو زبان سے ہی ہم نے یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 یہ 18 حروف ہم نے زبان کے متعلق پڑھے. اور پھر اس کے بعد فا با میم اور واو یہ 4 حروف ہم نے ہونٹوں سے متعلق حروف ہونٹ کے مخرج میں پڑھے. تو اس طرح سے حلق، زبان، ہونٹ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایسے. یہ ہم نے پڑھے ہونٹوں میں، حلق سے متعلق پڑھے ہم نے، اور یہ والے حروف ہم نے زبان سے متعلق پڑھے، اور یہ والے حروف ہم نے تو یہ والے ہونٹوں سے، یہ زبان سے متعلق، اور یہ والے حلق سے متعلق ہم نے حروف پڑھے اصول مخارج میں. پھر اس کے بعد جوف دہن منہ سے خالی حصے سے ادا ہونے والے الف واو یا، اور پھر خیشوم سے ادا ہونے والے کہ جب نون اور میم پر غنہ یا اخفا کیا جائے تو اس وقت میں یہ حروف خیشوم سے ناک کے بانسے سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہم نے ابھی تک مطالعہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ دانتوں سے متعلق ہم نے دیکھا کہ دانتوں کے 2 پیالے ہیں، ایک نیچے پیالہ ہے ایک اوپر پیالہ ہے. اس کے ہم نے مختلف نام بھی دیکھے تھے. تو نیچے والے دانتوں میں سے صرف سامنے کے نیچے کے جو 2 دانت ہیں ثنایا سفلا، صرف وہ 2 دانت استعمال ہوتے ہیں، ثنایا سفلا بس. اور اوپر کے جو دانت اور داڑے ہیں یہ مختلف استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. سامنے کے دانتوں میں سے تو صرف ثنایا علیا جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر مسوڑے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ تا دال قا کے اندر ثنایا علیا کی جڑ، اور لام نون را کے اندر یہ سامنے کے دانتوں کے مسوڑے یہ استعمال ہوتے ہیں. تا دال غا کے اندر ثنایا علیا کا کنارہ، ان 3 حروف میں ثنایا علیا کا کنارہ استعمال ہوتا ہے. تا دال قا میں اس میں ثنایا علیا کی جڑ استعمال ہوتی ہے، اور لام نون را کے اندر ان سامنے کے دانتوں کے مسوڑے استعمال ہوتے ہیں، مسوڑے. اور پھر جیم شین یا تو یہ تو زبان سے اوپر تالو سے ادا ہوتے ہیں. ضاد میں زبان کی کناروں اوپر کی داڑوں پہ اندر کی طرف سے لگتا ہے تو اوپر کی داڑیں استعمال ہوتی ہیں. اور فا با میم واو یہ خالص ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. فا کے اندر یہ ہے کہ نیچے والے ہونٹ کا ثنایا علیا جو ہے وہ اس سے ٹکراتا ہے، تو نیچے والے دانت صرف فا کے مخرج میں استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے زا سین صاد کے اندر نیچے والے دانت استعمال ہوتے ہیں. یہ 1 2 3 4 اس میں نیچے کے جو 2 دانت ہیں سامنے والے ثنایا سفلا، نیچے کے سامنے کے 2 دانت یہ 1 2 3 4 حروف میں استعمال ہوتے ہیں. بس یہ کچھ دانت تو
کا حصہ ہم نے کچھ تعارف حاصل کر لیا, کچھ زبان کے حوالے سے تو ہم نے مخارج کو پڑھ لیا. ان سب مخارج کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اب ہم غلطی سے بچنا سیکھیں. کہ ایک تو یہ کہ جو حرف ہے وہ عربی حرف اپنی متعین جگہ سے نکلے گا, تو اس کی متعین جگہ سے نکالنے کی اس کو کوشش کی جائے, جس کو مخرج کہا گیا ہے. اور ہم آواز حروف, جیسے اردو میں تا اور قا میں فرق نہیں کیا جاتا, یعنی تا سے آپ لکھیں توتا یا قا سے لکھیں توتا, تو پڑھیں گے اردو میں توتا ہی. تو قا کی الگ سے کوئی ادائیگی اردو میں نہیں ہے, عربی میں یہ بالکل الگ سے اپنی ادائیگی رکھتا ہے. تو تا اور قا, تا قا, تا تی تو, قا تی تو, یہ دونوں الگ الگ اپنا مخرج رکھتے ہیں, اپنا الگ الگ تشخص رکھتے ہیں, اپنی الگ الگ آواز رکھتے ہیں. تو پریکٹس کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, ان دونوں کو الگ الگ ہی پروناؤنس کرنا ہے. تا تو ہمیں پروناؤنس کرنا آتا ہے, قا کی ادائیگی سیکھنی ہے. سا سین صاد. اب آپ ثمر, سا میم را, سا سے لکھیں, سین سے لکھیں, صاد سے لکھیں, اردو میں پڑھیں گے ایک ہی انداز میں. لیکن اگر ہم عربی میں دیکھیں تو جیسے اردو میں پہلے دیکھ لیتے ہیں, ثمر, تا سے ثمر, 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 اور سین سے سمندر, اور صاد سے صدف. لیکن اردو میں کیا کریں گے, ثمر, ثمر, سمندر اور صدف, تینوں ہی سین سے ادا کر دیں گے. لیکن عربی میں ان کی ادائیگی اپنے اپنے مخرج سے اور اپنے اپنے الگ الگ جو ان کی الگ آوازیں ہیں ان کے مطابق ہی ادا ہوتے ہیں. سا سین صاد. اسی طرح سے ہا اور ہا, ہا اور ہا, ہا سے حلوہ, لیکن ہم حلوہ نہیں بولتے, ہم حلوہ 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 ہی کہتے ہیں. اسی طرح سے ہا اور ہا, ہا ہی ہو, ہا ہی ہو. اردو میں ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. دیکھیں ایک نام ہے حمزہ, وہ آتا ہے حلوے والے ہا سے, حمزہ, اور اس حرف کا نام کیا ہے, حمزہ, یہ آتا ہے ہاتھی والے ہا سے, حمزہ. یہ ہے, اس سے نام آتا ہے, آدمی کا نام رکھا جاتا ہے حمزہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے ان کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, ان کا نام تھا حمزہ, اور یہ ہے حرف کا نام حمزہ. تو یہ دونوں الگ الگ آواز رکھتے ہیں. اسی طرح سے ذال, زا, غا اور ضاد, یہ چاروں الگ الگ حروف ہیں. اردو کے اندر ہم دیکھیں تو ذال سے ذخیرہ, زا سے زنجیر, اور غویں سے ظروف, اور ضاد سے ضعیف. تو چاروں حروف ہی زا کی ادائیگی سے ادا ہو جاتے ہیں, ذخیرہ, زنجیر, ظروف اور ضعیف. لیکن عربی میں یہ چاروں حروف الگ الگ ہیں, ذال, را, ری, زو, زا, زی, زو, غا, غی, غو, غا, غی, غو. تو یہ چاروں حروف الگ الگ ادا کرنا سیکھنا. ایسے عین اور حمزہ, ان کو آپس میں خلط ملط ہونے سے بچانا. عین اور حمزہ, عین زبا ع, عی, عو, ع, عی, عو, اور حمزہ زبا ا, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, ا, ای, او. تو عین اور حمزہ کو الگ الگ ان کے مخرج سے ادا کرنا. اسی طرح سے قاف اور کیف, قاف اور کیف, قاف اور کیف, قاف زبا قا, قاف زیر قی, قاف پیش قو, قا, قی, قو. اور اس کیف جو ہے وہ اردو میں جیسے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ قاف جو ہے, یہ قا, قی, قو, یہ اردو میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. تو ان دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا جیسے کہ عربی میں پڑھا جاتا ہے. امید ہے کہ اب تک جو ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مخارج سے پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے, ورنہ حرف سے حرف بدل جائے گا اور پھر یہ لہر جلی کی حرام غلطی ہوگی, جس سے نماز تک کا فاسد ہونے کا اندیشہ ہوگا اور معنی بدل سکتے ہیں. تو ان حروف کو آپس میں مدغم ہونے سے بچانا اور الگ الگ پڑھنا. تو یہ اپنے بچانے والے گروپ کتنے ہیں, یہ 6. عربی اور اردو میں جدا ادائیگی رکھنے والے حروف جن کو ہم نے ٹارگیٹڈ حروف کا نام دیا, تو اس میں سا, ح, ذال, صاد, ضاد, قا,
वा, आइन, قاف اور واو. یہ 10 حروف ایسے ہیں کہ یہ ہماری تختی میں سے ہم نے مخرج جو مخارج کا بیان ہوا اس میں ایک ایک کر کے ہم نے یہ ان 10 حروف کو الگ کر لیا کہ یہ 10 حروف ایسے ہیں جو اپنی شکل کے اعتبار سے تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن اپنی ادائیگی کے اعتبار سے بالکل جدا ہے. تو عربی میں ان کی ادائیگی بالکل منفرد ہے. تو ان 10 حروف کو پڑھنے کی اور ان پر زیادہ مشق کی جائے. 29 حروف کی تختی ہے, اگر 29 حروف پہ برابر کا وقت لگایا جائے گا تو پھر وہ نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے. لیکن اگر ہم یہ 10 حروف کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہوئے پہلے ان کی اصلاح کا کام کریں, پہلے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں, تو انشاءاللہ 29 میں سے 19 حروف تو ہمیں اردو دان ہونے کی وجہ سے آتے ہی ہیں, اور ان 10 حروف پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پوری تختی درست ہو جائے گی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.